انسانوں کو صحیح زندگی بتانے والے بھی پہلے انسان ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں پیدا فرمایا ایک مقصد کے تحت، اللہ کی اپنی ایک ضرورت کو پورا کرنے کے لیے پیدا فرمایا۔ بغیر مقصد کے کروڑوں اربوں انسان دنیا میں اللہ نے نہیں بھیجے ہیں۔ ان کو پیدا کرنے کا، بھیجنے کا مقصد ہے۔ یہ مقصد کون بتلائے گا؟ انسانوں کو یہ مقصد کون بتلائے گا؟ خود اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ، ہر قوم کے لیے، ہر علاقے کے لیے ہم نے ایک رہنما، ایک رہبر اور ایک ہادی بنا کر کے بھیجا ہے۔ وہ تم کو اچھی زندگی گزارنے کا طریقہ بتلائے گا۔ اس کے طریقے کے مطابق زندگی گزارو گے، ان کے بتائے ہوئے راستے کے مطابق زندگی گزارو گے تو دنیا کی زندگی بھی تمہاری اچھی ہوگی اور آخرت کی زندگی بھی اچھی ہوگی۔ دنیا میں دوسرے بہت سارے لوگ ہیں، بڑے اعلیٰ ذہن کے لوگ گزرے ہیں، بڑی اچھی اچھی باتیں بتانے والے لوگ گزرے ہیں، لیکن ان کی عقل، ان کا ذہن اس دنیا تک محدود تھا۔ وہ جو اچھی بات بتاتے تھے صرف دنیا کی زندگی کو اچھا گزارنے کا طریقہ بتلاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو، اپنے رسولوں کو دنیا میں بھیجا۔ کسی کو کوئی کتاب دی، کسی کو کوئی صحیفہ دیا، کسی کو بڑی کتاب دی، کسی کو چھوٹی کتاب دی، کسی کو پہلی والی کتاب کے مطابق رہنمائی کرنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت فرمائی۔ وہ دنیا میں تشریف لائے، اس دنیا کو بھی کس طرح اچھی طرح گزارنا ہے اس کا طریقہ بھی بتلایا، اور ایک مسلمان کی، ایک ایمان والے کی آخرت کی زندگی کیسے اچھے بنے گی وہ طریقہ بھی انہوں نے بتلایا ہے۔ آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کس مقصد کے لیے بھیجا ہے، قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مقاصد بیان فرمائے ہیں۔ اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ۔ چار مقاصد بیان فرمائے ہیں کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے چار بڑے مقاصد کے لیے دنیا کے اندر بھیجا، اور اللہ کا یہ قانون ہے، دستور تھا، نبی کو بھی بھیجتے تھے اور نبی کے ساتھ کتاب بھی بھیجتے تھے۔ کیا بھیجتے تھے؟ نبی بھی بھیجتے تھے اور نبی کے ساتھ کتاب بھی بھیجتے تھے۔ صرف کتاب دے کر کے نہیں بھیجتے تھے، بلکہ پیغمبر کو، نبی کو، رسول کو اس کتاب کا اللہ تبارک و تعالیٰ عملی نمونہ بنا کر کے دنیا کے اندر بھیجتے تھے۔ باپ اگر اولاد کو یہ کہتا ہے کہ تم کو یہ کام کرنے ہیں اور یہ کام نہیں کرنے ہیں، باپ زبان تو ہلا دیتا ہے، استاد زبان تو ہلا دیتا ہے، ٹیچر اپنی زبان سے وہ بات ادا تو کر دیتا ہے، لیکن انسانوں کا یہ ایک مزاج ہے اور دنیا کا یہ قانون چلا آ رہا ہے کہ صرف کتاب کی بات، صرف زبان کی بات میں وہ تاثیر نہیں ہے جب تک کہ کہنے والے کے اندر وہ کردار اور وہ عمل موجود نہ ہو۔ تو اللہ نے
انبیاء کو کتابیں بھی دی اور خود نبیوں کو اس کا عملی نمونہ بھی بنا کر کے دنیا کے اندر بھیجا کہ نبی نماز کا حکم دے رہے ہیں تو نماز پڑھنے کا یہ طریقہ ہے. نبی کو اللہ نے حج کرنے کا حکم دیا ہے تو حجۃ الوداع کے موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حج کے سارے ارکان کر کے بتلائے ہیں کہ حج کے ارکان کو اس طرح انجام دیا جاتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام حرام خوری سے منع کرتے ہیں، برے کاموں سے منع کرتے ہیں، پہلے خود ان برے کاموں سے بچے ہیں، تب اللہ نے ان کی زبان کے اندر اور ان کی اپنی کتاب کے اندر وہ تاثیر پیدا کی کہ دوسرے لوگوں کے اوپر بھی اس کا اثر ہوا. اذ بعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ. نبی کا پہلا مقصد کہ نبی انسانوں کے سامنے قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں. آج ہمارے یہاں الحمدللہ اب تک یہ ماحول نہیں ہے کہ صرف قرآن کریم کی تلاوت کو بیکار سمجھا جاتا ہو، ورنہ جو لوگ صرف اپنی عقل سے، صرف اپنی فہم سے کام لیتے ہیں اور ان کی عقل اور ان کا دماغ صرف اس دنیا کی زندگی تک چلتا ہے، وہ لوگ یہ کہتے ہیں قرآن کریم کی تلاوت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں جب تک کہ اس قرآن کریم کو سمجھا نہ جائے. لیکن جس مسلمان کے دل میں ایمان ہے وہ ایمان والا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو یقینی سمجھتا ہے. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس قرآن کریم کے پڑھنے کا تمہاری ذات پر، تمہارے گھر کے اندر، تمہاری دنیا کے اندر بھی فائدہ ہے اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر کیا عطا فرمائیں گے. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو قرآن کریم کی ایک حرف کی تلاوت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں. کتنی نیکیاں؟ 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں. اور عجیب بات، جو لوگ اعتراض کرنے والے تھے آج نئی نئی تحقیقات نے، نئے نئے سائنسدانوں نے اپنے ہی پروجوں کی اور اپنے سے پہلے تحقیق کرنے والے اور اعتراضات کرنے والے باتوں کو باطل کر دیا اور انہوں نے رد کر دیا. انہوں نے تحقیق کر کے یہ بتایا آدمی جو بھی بول بولتا ہے اس بول کا اثر سامنے والے کی ذات پر اور اپنی ذات کے اوپر ضرور پڑتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ ضرور پڑتا ہے. بزرگوں نے ایک مثال لکھی ہے. گھر میں ماں اور بیٹے موجود ہیں. باپ گھر سے باہر سے آ رہا ہے. بیٹا ماں کو مخاطب کر کے یوں کہے، ایسے نہ کہے کہ ماں ابا آ گئے، بلکہ بیٹا یوں کہے ابا تمہارے شوہر آ گئے. ماں کی طبیعت اور اس کے مزاج کے اندر ایک دم غصہ پیدا ہو جاتا ہے. تو ہر بات کا اپنا اثر ہوتا ہے. قرآن کریم کا بھی اپنا اثر ہے اور آخرت کے اندر اس کے اوپر بہت بڑی بڑی نیکیاں ملنے والی ہیں. قرآن نے عام اصول بیان فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا. کوئی آدمی چھوٹی سی نیکی لے کر کے بھی آئے گا اللہ کے یہاں کم سے کم 10 گنا زیادہ اس کا ثواب ملے گا. اور کہاں تک مل سکتا ہے؟ آپ اور ہم روزانہ سنتے ہیں ایک نیک عمل کے اوپر اللہ اپنی طرف سے 7 لاکھ گنا بڑھا کر کے بھی اجر اور ثواب عنایت فرمائیں گے. بعض ایسے نیک اعمال بھی ہیں. تو پہلا مقصد کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام قرآن کریم کی دنیا والوں کے سامنے تلاوت کرتے ہیں. جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام تلاوت کرتے ہیں ہمیں بھی قرآن کریم کی تلاوت کو اپنی زندگی کا مقصد بنانا چاہیے. کیا بنانا چاہیے؟ زندگی. ایک مسلمان کی یہ شان ہونی چاہیے کہ اس کی
کے اندر وہ بیٹھ کر کے قرآن کریم کی تلاوت کرے، اور آپ کو اگر بات کے اوپر یقین نہیں آتا ہے تو بزرگوں کے پاس جا کر کے دیکھیے، خود اس کے اوپر عمل کیجیے، اور عمل کرنے کے بعد قرآن کریم کی تلاوت کیجیے، ہم اور آپ اپنی زندگی کے اندر ایک تبدیلی محسوس کریں۔ یہ پہلا مقصد ہے۔ خطبے میں نے قرآن کریم کی آیت پڑھی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، ہم نے جن کو یہ کتاب، یہ قرآن کریم دیا ہے، یعنی مسلمانوں کو، ایمان والوں کو، وہ کیا کرتے ہیں؟ اس کو بند کر کے اپنے گھر کے اندر نہیں رکھتے ہیں، بلکہ روزانہ قرآن کریم کا جو حق ہے، اس کی تلاوت کا جو حق ہے، اس کی تلاوت کے اس حق کو ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہماری ذمہ داری ہے، ہم پڑھے ہوئے ہیں، ہم قرآن کریم کی تلاوت کریں۔ اگر پڑھے ہوئے نہیں ہیں، زندگی کے کسی بھی مرحلے میں ہم قرآن کریم کو سیکھنے کی، پڑھنے کی کوشش کریں گے، انشاءاللہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اہل قرآن کے ساتھ ہمارا حشر فرمائے۔ ہم اپنی اولاد کو قرآن کریم پڑھانے کا سب سے زیادہ اس زمانے کے اندر اہتمام کرنے کی کوشش کریں۔ کفر، شرک، بے حیائی، برائیاں جتنی عام ہوتی جا رہی ہے، اگر ہم نے اپنی نسلوں کو، اپنی اولاد کو قرآن کریم سے، دین سے نہیں جوڑا، آگے چل کر کے یہ پتہ نہیں کس راستے کے اوپر چلے جائیں گی اور کیسے یہ آگے چل کر کے زندگی گزارے گی، موجودہ حالات کے اندر کوئی گارنٹی نہیں جا سکتی۔ پہلی چیز قرآن کریم کی تلاوت۔ دوسرا مقصد وَيُزَكِّيهِمْ، اللہ تعالیٰ نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے اندر بھیجا کہ وہ ان کی تربیت، ان کی اصلاح اور ان کا تزکیہ کرے۔ تزکیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے دل میں جو گندی عادتیں ہیں، دل کے اندر جو بری عادتیں ہیں۔ نبی علیہ السلام کی صحبت میں جو صحابہ آتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ارشادات کے ذریعے، اپنے فرمودات کے ذریعے، اپنی مؤثر صحبت کے ذریعے صحابہ کرام کی ایسی تاثیر کرتے تھے، سالوں کے شراب پینے کے عادی منٹوں میں شراب چھوڑ دیا، چوری کرنے والے انہوں نے چوری چھوڑ دی، زنا کرنے والے انہوں نے زنا چھوڑ دیا، جھوٹ بولنے والے انہوں نے جھوٹ بولنے کو ترک کر دیا اور چھوڑ دیا۔ وَيُزَكِّيهِمْ، تو دوسرا مقصد نبی علیہ السلام کو بھیجنے کا یہ تھا کہ آپ ان کا تزکیہ اور آپ ان کی اصلاح فرمائیں۔ ہمیں بھی اپنے اندر سے برے اخلاق کو، بری عادتوں کو ختم کرنے کی، کم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ نے جو عادتیں بنائی ہے انسان کے اندر سے، وہ ایک دم ختم تو نہیں ہو سکتی، لیکن دنیا دار الامتحان ہے، آدمی محنت کرے گا تو بری چیزیں دب جائیں گی اور اچھی چیزیں اس کے اوپر غالب آ جائیں گی۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، تیسرا اور چوتھا مقصد بیان فرمایا کہ نبی علیہ السلام اکیلے ہی قرآن کریم کی تلاوت نہیں کرتے ہیں، بلکہ اپنے صحابہ کو بھی قرآن کریم سکھلاتے ہیں، اور قرآن کریم کے پڑھانے کے ساتھ قرآن کریم کا کیا مفہوم ہے، قرآن کریم کی آیات کا کیا مطلب ہے، ان مطالب کو اور ان معانی کو بھی نبی علیہ السلام صحابہ کو، مسلمانوں کو سکھاتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ سکھاتے ہیں۔ نبی جب دنیا میں اللہ کے بعد سب سے بڑا انسان ہے، اور وہ دنیا میں کس لیے آیا؟ قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے، لوگوں کی بری عادتوں کو ختم کرنے کے لیے، قرآن کریم لوگوں کو سکھلانے کے لیے، اور قرآن کریم کے اندر جو احکام اور جو مسائل ہیں، وہ احکام اور وہ مسائل لوگوں کو سکھلانے کے لیے آئے ہیں۔ جب اس نبی کا یہ درجہ ہے، اس نبی کا
شکر ہے ہمارے گھروں میں یہ نظام نہیں تھا، ہمارے گھروں میں یہ تعلیم، یہ تربیت کا سسٹم نہیں تھا۔ بزرگوں نے محنتیں کی، دور دور جا کر کے علماء کے پاس پڑھ پڑھ کر کے آئے۔ آج مکاتب ہیں، مدارس ہیں، مساجد ہیں۔ یہ ایک انسان کو اللہ سے جوڑنے کی، شریعت اور سنت کے مطابق زندگیاں گزارنے کی، اور قرآن کریم کیسے پڑھا جاتا ہے، اس قرآن کریم کے پڑھنے اور پڑھانے کی گویا فیکٹریاں ہیں۔ ہمارے گھروں کے بالکل قریب میں، گھروں کے بالکل بیچوں بیچ یہ چیزیں قائم ہیں، اور ہم ان کے بوجھ کو برداشت کر رہے ہیں، اور کل قیامت کے دن اللہ کے یہاں انشاءاللہ اس کا بہت بڑا ثواب ملنے والا ہے۔ لیکن اس انتظام کے، اس نظام کے ہوتے ہوئے اگر ہم نے آج بھی اپنی اولاد کو ان چیزوں سے دور رکھا، میرے بزرگوں اور دوستوں، ہم سے بڑا دنیا کے اندر اپنی اولاد کے اوپر ظلم کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ آپ یہ مت سوچیں کہ ہم اپنے بچے کو قرآن کریم پڑھائیں گے، ہم اپنے بچے کو دینی تعلیم سکھلائیں گے، آگے چل کر کے یہ کیا کھائیں گے، کیا نہیں کھائیں گے، اور اگر ہم ان کو اس لائن کے اندر لگا دیں گے تو ان کے لیے دنیا کے دروازے بند ہو جائیں گے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ دینی کام کے ساتھ میں بھی بہت سے لوگ بڑی بڑی دنیا کماتے ہیں، اور دین دنیا کمانے سے، قرآن دنیا کمانے سے کسی کو منع نہیں کرتا ہے۔ ایک حدیث ہے، 15-20 دن پہلے اس کے اوپر بات کی تھی ایک مرتبہ۔ کسب الحلال فریضۃ بعد الفرائض۔ اسلام کے جو بڑے بڑے 5-6 فرائض ہیں، ان فرائض کے بعد حلال مال کمانا سب سے بڑا فریضہ ہے۔ کیا کمانا؟ حلال مال کمانا سب سے بڑا فریضہ ہے، کیونکہ اگر حلال مال نہیں کمائے گا، پورے ماں باپ گھر کے اندر ہے، اولاد گھر کے اندر ہے، بیوی بچے گھر کے اندر ہے، رشتے داروں کے حقوق ہیں، یتیموں کے حقوق ہیں، بیواؤں کے حقوق ہیں، مسکینوں کے، غریبوں کے حقوق ہیں۔ ان حقوق کو تم کیسے ادا کر پاؤ گے؟ اس لیے اسلام نے حلال مال کے کمانے کی بڑی تاکید فرمائی ہے۔ غریب رہنے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث میں بیان فرمایا، کاد الفقر ان یکون کفرا۔ اگر تم دنیا کے اندر بالکل فقیر رہو گے تو کبھی اپنے حالات سے پریشان ہو کر کے کفر کی طاقتیں جو تمہیں لالچ دے گی، اس لالچ میں مبتلا ہو کر کے کہیں تم بھی کفر اور شرک تک نہیں پہنچ جاؤ۔ اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعا مانگتے تھے، اے اللہ تو مجھے دنیا میں کسی کا محتاج اور دست نگر نہ بنا۔ کیا مت بنا؟ کسی کا محتاج اور دست نگر نہ بنا۔ بیچ میں یہ بات نکل گئی تو ہم یہ سمجھیں کہ ہم اس لائن کے اندر آئیں گے، ہم دینی لائن کے اندر آئیں گے، ہم جماعت کے کام سے جڑ جائیں گے، ہماری دنیا رک جائے گی۔ بزرگوں، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دنیا کے کمانے سے کہیں منع نہیں کرتے ہیں۔ قرآن میں اللہ نے حکم دیا، جب تم فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ۔ جب نماز مکمل ہو جائے، اللہ کی جمعے کی نماز پڑھو، اللہ کی زمین میں پھیل جاؤ، وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اور اللہ کے رزق کو تلاش کرو۔ پہلے زمانے کے اندر میلے لگتے تھے، آج کی طرح تجارت کا دور نہیں ہوتا تھا، تو جمعے کے دن لوگ مسجد میں بڑی تعداد میں آتے تھے، تو اللہ نے فرمایا جمعہ پڑھ کر کے فوراً باہر نکلو، اپنا مارکیٹ لگاؤ، اپنی دکان کھولو، لوگ تمہارے پاس آئیں گے تو مال لے کر کے جائیں گے۔ حلال مال کمانے والا اگر نماز کی پابندی کرتا ہے، خدا کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں، اور ابھی آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں چھوٹا سا، وہ بڑے بڑے اللہ کے اولیاء سے بھی جنت میں اوپر درجات تک پہنچ جائیں گے۔
ایک بہت بڑے ولی گزرے ہیں، بڑے محدث بھی تھے، حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ۔ دن بھر اپنے شاگردوں کو پڑھاتے تھے، کتابوں کا مطالعہ کرتے تھے، رات کو عشاء کے بعد 2-3 گھنٹے آرام کرتے اور پھر پوری رات نماز تہجد کے اندر اور اس میں قرآن کریم کی تلاوت کرتے رہتے تھے۔ ان کے گھر کے سامنے ایک لوہار کا گھر تھا، ان کا بھی انتقال ہو گیا، اس لوہار کا بھی انتقال ہو گیا۔ انتقال کے چند دنوں کے بعد کسی نیک بندے نے حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالی رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں دیکھا، پوچھا حضرت کیسی گزری، اللہ نے تمہارے ساتھ کیسا معاملہ فرمایا؟ فرمانے لگے اللہ نے بہت اچھا معاملہ فرمایا، لیکن سامنے والا لوہار مجھ سے بھی جنت میں آگے چلا گیا۔ خواب دیکھنے والا صبح کو اٹھا اور اٹھ کر کے اس کے گھر آیا، اس کی بیوی سے پوچھا تیرے شوہر کا کیا عمل تھا، تو مجھے بتلا، 24 گھنٹے میں وہ کیا کام کرتا تھا، کیا عمل کرتا تھا؟ کہنے لگی اس کا مجھے کوئی خاص عمل تو معلوم نہیں ہے، لیکن نماز پابندی کے ساتھ پڑھتا تھا، حلال روزی کا بہت اہتمام کرتا تھا۔ یہ مسجد ہمارے گھر سے یہ قریب ہی ہے، وہ ہتھوڑے سے کام کرتا تھا، مؤذن جیسے ہی اذان شروع کرتا، ہتھوڑا اگر پیچھے کی طرف ہوتا تو پیچھے ہی ڈال دیتا، آگے کی طرف ہوتا تو آگے ہی ڈال دیتا اور فوراً مسجد کی طرف روانہ ہو جاتا۔ اور دل میں اس کی ایک امید اور ایک حسرت ضرور تھی، وہ ہمیشہ یہ کہتا تھا، دعا کرتا تھا، اے اللہ میں دن بھر لوہا کوٹنے کے اندر مشغول رہتا ہوں، میرا بدن چور چور ہو جاتا ہے، رات کو عشاء پڑھ کر کے سوتا ہوں، فجر سے پہلے میری آنکھ نہیں کھلتی ہے۔ اگر دنیا میں میرا کام بھی ہلکا ہوتا تو میرے گھر کے سامنے والے گھر میں جو بزرگ رات بھر تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، اگر میرا بدن اتنا چور چور نہ ہوتا، میرے اوپر نیند کا اتنا غلبہ نہ ہوتا، میں بھی پوری زندگی تہجد کی نماز پڑھتا۔ وہ سمجھ گئے کہ اس کی حسرت اور اس کی تمنا نے زندگی بھر تہجد کی نماز نہیں پڑھی، لیکن فرض نمازوں کی پابندی، حلال روزی کی پابندی، اور دل میں یہ تمنا تھی اللہ اگر میرے بوجھ کو ہلکا کر دیتا تو رات کو میں بھی 3 بجے اٹھ کر کے تہجد کی نماز پڑھوں، لیکن پڑھ نہیں سکا۔ اللہ نے اس کی اس حسرت کے اوپر حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے بھی جنت کے اندر اس کا درجہ بلند ہوا۔ اس لیے میرے بزرگوں اور دوستوں، ہم دنیا کے ساتھ اپنے دین کو بھی مکمل اپنی ذاتوں کے ساتھ جوڑے رکھیں۔ دنیا کے اپنے تقاضے ضرور ہیں، آخرت کی زندگی بہت لمبی ہے، لامتناہی زندگی ہے، کبھی ختم ہونے والی زندگی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن مقاصد کو دنیا میں لے کر کے آئے ہیں، ہم امتیوں کو بھی انہی مقاصد کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اس وقت آپ سے 2 ہی باتیں خاص طور سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات، ہم زندگی میں کسی بھی جگہ رہیں، کسی بھی حال کے اندر رہیں، فرض نماز ہماری کہیں نہیں چھوٹنی چاہیے اور قرآن کریم کی تلاوت نہیں چھوٹنی چاہیے۔ اور دوسری چیز، ہم اپنے اولاد کو جہاں اسکولی تعلیم دلانے کی کوشش کریں اور ضرور دلانا چاہیے، اس کے ساتھ ہم ان کے دل و دماغ کے اندر پہلے قرآن کریم کی محبت بٹھائیں، اللہ کی محبت بٹھائیں، رسول اللہ کی محبت بٹھائیں، آخرت کا عقیدہ اس کے دل کے اندر بٹھائیں، قبر کا عقیدہ اس کے دل کے اندر بٹھائیں۔ یہ بچہ آگے چل کر کے دنیا کے کسی بھی ملک میں جائے گا، دنیا کے کسی بھی شعبے میں جائے گا، دنیا کے کسی بھی ماحول میں جائے گا، کیسے بھی گندے ماحول میں جائے گا، انشاءاللہ یہ نماز اور قرآن کریم کی تلاوت کو کبھی نہیں چھوڑے گا۔ لیکن شرط ہے بچپن ہی سے ہم ان کے دل و دماغ کے اندر یہ چیزیں بٹھانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے اور کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.